تمہیں ساڈا چین تے قرار سونے یار زندہ سوز باقی پتہ نہیں کریا کدوں ہونی آنے اور یارو دل لا کے آخو نبی پاک دے عاشقوں فداک مجھے لڑا تمہیں ساڈا چین تے قرار سونے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی نال وسدی بہار سونیا تیرے نال وسدی دینا کیڑا ٹھلا پہ گیا ہے آسری جب سولی سے چڑھ کے بھی آنا ہے تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا تمہیں ساڈا چین تے قرار تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا تمہیں ساڈا چین تے قرار صدیق رو رہے ہیں فاروق رو رہے ہیں عثمان رو رہے ہیں علی مرتضیٰ رو رہے ہیں بلال رو رہے ہیں سلمان فارسی رو رہے ہیں ہر صحابی رو رو کے کملی والے تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا تمہیں ساڈا تمہیں ساڈا تاریاں دے نال اس سجی ہوئی رات نو ایک رات کی ساری کائنات نو دیواں تیرے سونیا 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 حبیب دیا پڑلا والے یا شیریاں والے دیوا تیرے قدماں تو وار سونیا دیوا تیرے قدماں تو وار سونیا دیوا تیرے قدماں تو وار سونیا تیرے نال وسدی یونس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے اللہ اپنے پیاریاں دیا گلہ موڑ داری یونس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھینے آواز قدرت آیا پیارے یونس اصلا تیری دعانو قبول فرما رہے واقعہ سارا نہیں اختصارا بس جلدی جلدی کے بڑھنا چاہنا حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اللہ نے دعانو قبول فرما لیا اور کی ہویا ویلا گزرتا جانا ہے ویلا دیدہ جانا ہے ایک دن گزرے یا دو دن گزرے چند دن گزر گئے یونس علیہ السلام آپ اس آبادی سے نکل گئے یہ سوچ کے خیال کر کے بس ہوں اللہ دا عذاب آنے والا ہے میں علاقہ چھوڑ جانا یونس علیہ السلام نکل گئے ادھر کی ہویا ویلا آ گیا ادھر عذاب دا ویلا آ گیا عذاب الہی ہونے لگا ہے خدا دی قسم میں دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا رہے آؤ اج دی رات توبہ کر لئیے اپنے پروردگار نو منا لئیے اپنے اللہ نو راضی کر لئیے اپنے خالق نو راضی کر لئیے یا ناراض ہوتا تے منان جانے رشتے دار ناراض ہو جائے تے منان جانے چودھری ناراض ہو جائے تے منان جانے ایم پی ایم این اے ناراض ہو جائے انہوں منان دی ہر چند کوشش کرنے جن نے تینوں پیدا کیتا ہے جن نے تینوں اکھاں دتیاں نے جن نے تینوں زبان دیتی ہے جن نے تینوں قوت سماعت و بصارت دیتی ہے جن نے تینوں اینیاں نعمتاں دتیاں نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا جنوں جدا تو شمار کرنا چاہیں کہ تو شمار کر ہی نہیں سکتا آ جاؤ اپنے رب نو راضی کر لئیے اپنے اللہ نو منا لئیے مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنیا دے اے لفظ لے کے رومی قسمی کو ادھارے لے کے اسی اج دی محفل چ بیٹھ کے اے ہاتھ پھیلا کے اپنی خالی جوڑیاں پھیلا کے اے دعا منگنے رحمت دا دریا الہی چکو نہ شرماؤنا وہ تمہاری مرضی ہے کی لینا چاہتے ہو اپنے برتن سدھے کر کے آنکھو ذرا رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تے
ہے اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ سن لو میرا عذاب بڑا ڈھاڈا ہے میری گرفت بڑی سخت ہے مسلمان بھائیو اللہ دا عذاب ہونا شروع ہو گیا وہ کھڑیاں آ گئیاں ہن کی ہویا کالی شاہ کٹا چھانا شروع ہو گئی تیل آندھی چلن لگ پئی ہے طوفان آندھی چلنا شروع ہو گئی ہے مکاناں دیاں چھتاں اڑنیاں شروع ہو گئیاں درخت جڑا سمیت اکھڑ گئے نے ہوا وچ اڑنا شروع ہو گئے مسلمان بھائیو ہر چیز ایک دوجی نال ٹکران لگ پئی ہے دلاں تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جے ہر چیز ایک دوجی نال ٹکرا رہی ہے ہر بندہ ایک دوجے دے نال اودا جسم لگ رہا ہے مسلمان بھائیو ہن لوکاں دیاں چیخاں نکل گئیاں لوگ رون لگ پے رہے ساری دنیا سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اس علاقے دے جڑے سیانے بندے سن انہاں دے کول آ گئے انہاں کہیا اے کی بنیا اے تے عذاب آ گیا انہاں سیانے بندیاں نے آکھیا انہاں کہیا اسی اللہ دے نبی دی نافرمانی کیتی ہے یونس علیہ السلام دا دل دکھایا ہے انہاں نے دعا منگی سی اللہ اس قوم تے عذاب نازل کر دے اے یونس علیہ السلام دی دعا قبول ہو گئی ہے ہن لہذا ایک کوئی صورت ہے جلدی کرو اس میدان وچ چلیے سر سجدے وچ رکھ لئیے بڑھیاں بڑھیاں مائیاں بھی سر سجدے وچ رکھے نے بزرگاں نے سر سجدے وچ رکھ لینے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے سر سجدے وچ رکھ لے نوجوان رو رہے نے بزرگ رو رہے نے بچے چھوٹے چھوٹے رو رہے نے ہر پاسوں رون دی آوازاں آ رہیاں نے اللہ دا قرآن سمندر میں بیان کر رہا ہے جنہوں ہر پاسے رون دی آوازاں آ رہیاں نے ہر بندہ سچے دل نال معافی پیا منگدا ہے اللہ ایک باری معاف کر دے اللہ ایک باری معاف کر دے رونی کشمیر نے ایویں نہیں آکھیا عدل کرے تے تھر تھر کمبل اچیاں سالاں سے جاؤں میں جے مکالے مسلمان بھائیو ہر پاس روندیاں آوازاں آ رہیاں نے ہر پاس روندیاں آوازاں آ رہیاں نے ادھر کی ہویا جدوں قوم نے سچے دل نال اللہ دے حضور توبہ کیتی ہے قرآن دے الا قوم یونس جس قوم تے عذاب بھیجیا لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا اللہ فرماتا ہے اساں اٹھایا نہیں نوح علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا اساں اٹھایا نہیں پہلے نبیاں دی امتاں تے عذاب آیا اساں اٹھایا نہیں انہاں نو خرق کر چھڑیا انہاں نو تباہ و برباد کر چھڑیا قرآن دا الا قوم یونس ایک یونس علیہ السلام دی قوم ایسی ہے جدوں رون لگ پے لما آمنو ایمان لے کے آ گئے سچے دل نہ من لیا قرآن دا پھر کی ہویا کشفنا فرنسی ڈالے زور آ کے بولو سبحان اللہ لما آمنو کشفنا عنہم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى جناب یونس علیہ السلام دی قوم نے سچے دل نہ توبہ کیتی ہے معافی منگی ہے قرآن دا پھر کی ہویا کشفنا عنہم عذاب الخزي اللہ فرماتا ہے ایسا اپنا عذاب اٹھا لیا فرمایا خوش ہو جاؤ ادھر تسی معافی پہ منگ رہے ہو ادھر میرا یار یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ روندا ہے تانوں بھی معافی دے دینا اپنے یار نوں بھی معافی دے دینا سبق حاصل ہویا یونس علیہ السلام دی قوم اللہ دا عذاب آ چکی ہے لیکن خالق فرماندا اساں پھر چک لیا جبکہ اس تو پہلے کدے اسیں اپنا عذاب بھیج کے اٹھایا نہیں ہے مگر کیوں اٹھایا علت کی ہے سبب کی ہے
اس واسطے کہ وہ سچے دل نال انہاں توبہ کر لئی سی۔ اگر وہ بنی اسرائیل والے سچے دل نال اللہ دے حضور توبہ کر لین تے آیا عذاب جا سکدا ہے، تے جے اسی اج سچے دل نال توبہ کر لئیے تے ملک کے حالات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ سچے دل نال شرط ہے سچے دل نال توبہ کریے۔ اللہ دی قسم ہے میں تے قرآن دا نچوڑ دے رہے ہیں، پر اسی کدوں معافی مانگنے ہیں، اسی کدوں توبہ کرنے ہیں، اسی کدوں پلٹ کے دین دیا بہارا بلاؤنے ہیں۔ ہر بندہ آندہ مر گیا، لٹیا گیا، انج ہو گیا، مگر نمازی کتنے کے بنے ہیں؟ لمحہ فکری ہے، حالات ٹف ہوئے نہیں، حالات خراب ہوئے نہیں، مہنگائی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہے، مگر میں آنا کہ کنے کے لوگ نے جنہاں دے دلوں میں خوف خدا پیدا ہویا ہے، کنے کیا مسئلہ پڑ گئیاں نے نہیں پڑھیاں۔ یہ مطلب ہے کہ اسی حالے ہور انتظار چاہاں، اسی حالے دلیر ہاں، اسی آنے کچھ نہیں ہویا، اللہ خیر صلی اللہ ہے۔ اس وقت تو پہلے کہ اسی بھی ایسی لپیٹ چنا آ جائیے کہ جدی واپسی مشکل ہو جائے۔ آج اللہ نے صحت دیتی ہے، وہ کی پتہ صحت ہو جی ملنی ہے دوبارہ کہ نہیں ملنی، کو پتہ کہ جڑی صحت تندرستی اللہ نے دیتی ہے، صحت معمولی جی سر درد ہوئے ہی نہیں مان چنگا پلا بندہ ہوندہ ہے تڑپدا ہے، پیڑ چ درد ہوئے بندہ تڑپدا ہے، کان چ درد ہوئے جسم لرزہ پر اندام ہو جاندہ ہے، ساری رات نیند نہیں ہوندی، دار درد چھڑپ ہوئے ساری رات نیند نہیں ہوندی، ہلکی جی کوئی بھی تکلیف آ جائے تے چین چھن جاندہ ہے۔ لیکن کہنا یہ چاہنا صاحبو آجو آج بھی ویلہ ہے، اللہ نے صحت بھی دیتی ہے، جوانی بھی دیتی ہے، طاقت بھی دیتی ہے، تے پھر کیوں نہ اللہ دا ذکر کریے، کیوں نہ اسی اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کریے، کیوں نہ اپنے رب نو راضی کریے۔ آج دی رات دا ایک لمحہ سانو اے تے کہہ رہا ہے او بندیا آ جا، رب دی رحمت نو آوازاں دے رہی ہے تے سچے دل نال توبہ کر، پتہ نہیں دوبارہ زندگی چ اے رات یا اے گھڑیاں تینوں نصیب ہوئی ہونیاں کہ نہیں ہونیاں۔ بڑے میرے ایسے دوست ایسے بزرگ میری مسجد نمازی چلے گئے، وہ چہرے مینوں سامنے جو نظر ہوندے سن، آج وہ چہرے نظر نہیں آ رہے مینوں، لیکن وہ مینوں یاد ضرور آ رہے ہیں۔ کئی میرے ایسے نوجوان بھائی جڑے میرے سامنے بیٹھ کے وہ بڑی محبت نہ میں ویکھدا ہوندا سا تے مسکرا کے سبحان اللہ کہندے سن۔ اللہ دی قسم اج انہاں دی مسکراہٹ مینوں نظر آ رہی ہے، وہ باہر شاہ قبرستان لیٹے ہوئے ہیں، لیکن انہاں دی روح خوش ہوندی ہوے گی کہ یا اللہ اور پتہ نہیں کوئی چنگا کم کیتا ہے کہ نہیں کیتا، لیکن او جڑیاں یاداں چھڈ آیا ہوں میری قبر چ بھی کم آ رہی ہیں، اے یاداں ہوندیاں نے، اے یاداں بعض بندے سمجھدے نے شاید پتہ نہیں وہ رسمی جی محفل سمجھ کے نا آج شب رات مسجد تے چلیے، نہیں رسمی جی سمجھ کے نہ آیا عقیدت نال، چونکہ ایک لمحہ جڑا ہے نا آج دی رات ایسی رات ہے تسی کچھ بھی نہ کرو، بس تسی آن کے بیٹھ کے نا اللہ دے گھر وچ تے تواڈے تے رحمتاں نازل ہو رہی ہیں، خالی چولیاں تواڈیاں بھر رہی ہیں، لیکن جدوں تسی بولو گے او دا ذکر کرو گے نال معافی منگو گے تے پھر رب کنا کہ راضی ہوئے گا ساڈے تے۔ ساریاں گلاں دا نچوڑے وے جڑا آندا نا کوئی پریشانی لو میں نسخہ دین لگا تانوں، آج دی رات دا نسخہ دین لگا، نسخہ یہ وے جڑا چاہتا ہے کہ میری بیماری بھی جان چھڑے، اگر بے اولادی ہے تے او ختم ہو جائے، بیماری ہے تے او جان چھڑ دے، تنگ دستی ہے تے او ختم ہو جائے، اگر رزق دے اندر برکتہ نہیں تے او آ جان، اگر کوئی کاروبار اچھا نہیں ملتا، کوئی پریشانی ہے نا، میں نسخہ وظیفہ دین لگا ہر نماز تو بعد ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن خالی جملیاں دی حد تک نہیں، اینو کی سوچ کے کہنا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، تیری زبان تے ہوئے استغفر اللہ تے ایدہ مطلب تیرے دل وچ اے ہوئے، تیرے ذہن وچ ہوئے اللہ سونیا معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، بات بھی ہوئی معتبر ہے کہ جدہ اقرار زبان کرے تے دل تے مور لوندا ہوئے، دل دی تصدیق کردہ ہوئے، تے جے اتوں اسی توبہ کر کے چلے جائیے تے دل دا پانڈا اونجی رہ جائے پھر فائدہ کوئی نہیں ہونا۔
بس میں تے آئی پیغام دینا چاہنا، بس میں ٹائم کافی بیت گیا ہے، ایک حدیث پاک سی میرے دل سے میں وہ سناندا، لیکن پونے 2 ہو گئے نے تے ان دعا مانگ لئیے پھر. ہاں جی لنگر کر رہے ہیں، چلو لنگر ہون تک پھر میں جلدی جلدی سنا دینا. جی میں لاہوروں سیدھا آ رہے ہیں تے وہ تھوڑی جی ذرا پچھلی تھکن جی محسوس ہو رہی سی تے امید کراਂਗਾ کہ ہن وہ اترنی شروع ہو جائے گی تے تسی تھکے تے نہیں بیٹھے. ہاں چونکہ تانوں پوچھنا ضروری ہے. ویسے معراج شریف تے 2 تو اتنے ٹائم ہو گیا سی تقریباً تے آج تے حالے پونے 2 بھی پورے نہیں ہوئے. چلو میں جلدی جلدی آخری حدیث سنا کے پھر میں اجازت چاہنا، پھر یار زندہ صحبت باقی پتہ نہیں یہ بہارا پھر ملنی ہے. کیوں جی بابا جی ماشاءاللہ اللہ تو سلام جی ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ جی. ساڑی مسجد ہمسائے رہے نے بھائی آسو مغل صاحب وہ بھی جوانی دے اندر ہی اللہ نے انہوں نے بلا لیا. چند دن پہلے انہوں نے وصال ہویا. اللہ تعالیٰ انہوں نے غنی کی رحمت فرمائے، انہوں نے بخشش فرمائے. اے نال دا مکان سی انہوں نے اللہ پاک غنی کی رحمت فرمائے. جننے بھی چلے گئے اللہ سان دی بخشش فرمائے. اسی جو زندہ ہاں اللہ سانوں نیکی دی توفیق دے تے ساڑے تے راضی ہو جائے. لو جی حدیث بڑی مزے والی ہے، اگے بھی تسا سنیے، بس تواڈے ذوق دی ترجمانی کردے ہوئے ہیں میں سنانی ہے تے پورے ذوق نہ سننی ہے کیونکہ اے بڑی مزے والی حدیث ہے. اچھی ساری بولو سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمانے اذان دا وقت ہو گیا. حضور نے فرمایا بلال جی سونا، فرمایا او تے کھڑا ہو تے اذان پڑھ. اچھا یارو کتنا پیارا وہ سما ہوئے گا جدو حضرت بلال مؤذن رسول اذان پڑھ دے ہونگے سامنے حضور تشریف فرما ہونگے. آج تک کچھ سونی آواز نہ مؤذن اذان پڑھے نا تے رکنے کھڑے ہو جاندے نہیں، بندہ رک جاندہ آندہ یار کتنی سونی آواز نہ کوئی اذان پہ پڑھ دے، مزہ ہوتا ہے. ایمان دی کلی کھل اٹھ دی ہے، ایمان دی جلا مل دی ہے. تے جدو حضرت بلال حضور دے سامنے کھلو کے جدو آندے ہونگے اشہدو ان محمد رسول اللہ، اور حضرت بلال دے بارے میں پڑھیا جدو کہندے سن اشہدو ان محمد رسول اللہ تے انج ہاتھ اللہ کے نا اشارہ کر کے آندے سن او میری سرکار بیٹھی ہوئے آگے بولے سبحان اللہ، او میری سرکار بیٹھے ہوئے نے. ایہی وجہ سے نا جدو حضرت بلال پھر سرکار دا وصال ہو گیا تے آپ دے وصال تو بعد جدو پھر سرکار خاک تشریف لے آئے. فرمایا بلال ساڈا مدینہ چھڑ گئے ہیں، ساڈا شہر چھڑ آئے ہیں. بلال پاک پھر اٹھے رکھتے سفر بنے آئے جلدی تے پھر لوکی کہنے لگے او ویکھو مؤذن رسول بلال آ گیا ہے. تے ہر بندہ آندا ہے جویں کوئی نعت خواں آوے نا اونے کوئی نعت دا کوئی شعر پڑھیا ہوئے او دا کوئی کلام چلیا ہوئے تے پھر ہر بندہ آندہ فرمائش کردا یار اوہی کلام سنایا جے جے میں نو دوستاں نے فرمائش کی تھی تسی اے واقعہ سنایا جے اے حدیث سنایا جے فلاں شعر سنایا جے. حضرت بلال چونکہ مؤذن رسول صلی اللہ آپ دی پہچان اذان سی تے ہر عاشق تڑپ اٹھیا حضور دے وصال تو بعد عرش ادراج تو بعد او اذان نہیں سی سنی کان ترس گئے. انہاں کہا بلال جی آج آئی گئے ہیں تو پھر آج حضور دی ہو یاد تے دادا کرو او اذان دی آواز تے سناؤ ذرا. حضرت بلال ہر بندے نو آندے یار مینوں تانگ نہ کرو، میرے اندر اتنی شکت نہیں، میں اذان نہیں پڑھ سکدا. ہر بندے نو کہہ رہا انہاں کہا انج کرو پھر چلو شہزادیاں کول حسنین کریمین دے کول چلنے انہاں دی گل تے بلال نہیں نہ موڑے گا. بس پھر شہزادے آئے. امام پاک نے فرمایا بلال اج نانے دی یاد تازہ کاری دیو. اوئے ہوئے ہوئے اج نانے مصطفیٰ دی یاد تازہ کری دیو. حضرات پھر حضرت بلال نے اذان پڑھی کی وہ انداز کی وہ لب و لہجہ میں صدقے جاواں. حضرت بلال اذان پڑھ رہے نے جدو پڑھ دے آئے نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معمول کی سی انج اشارہ کر دے سن او میری سرکار. ہن جدو سرکار دا نہ آیا چہرہ نظر نہ آیا
تڑپ گئے بلال تڑپ گئے بلال غش کھا کے زمین تے گر گئے بڑی دیر بے ہوش پہ رہے بڑی دیر بے ہوش پہ رہے ہوش آیا لوگ آکھیا بلال اذان اتھوں تک پہنچی آکھیا ہون نہ چھیڑو آ مسلمان بھائیو جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مؤذن رسول میری سرکار نے فرمایا بلال کھڑا ہو اذان پر حضرت بلال اذان پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ بلال پاک اذان پڑھتے جا رہے جاری ساری ہے نوجوان تواڈے ذوق واسطے آدھی سنا رہا پورے عشق نہ سنیا رہے حضرت بلال اذان پڑھتے جا رہے ہیں ادھر کافراں دے منڈے گزرتے سن پہ انہاں نوں سرارا سجیونا کیا ایک نو آواز دے کے کہن لگے یار تیری آواز بڑی سونی ہے تے بڑا اونچا تیرا آواز ہے انہیں آکھیا پھر کی کراں آکھیا ایتھے کھڑا ہو کے بلال دی نقل اتار انہیں آکھیا ٹھیک ہے میرے واسطے کوئی مشکل نہیں وہ نوجوان کھڑا ہو گیا بلال پاک دی آزاد دی نقل اتارن لگ پیا ایک آواز بلال دی آ رہی ہے ایک آواز باروں آ رہی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دیکھو کون چوتھ رہنو میرے کون لے کے آؤ صحابہ گئے جا کے آواز دیتی فرمایا او بڑھنو تواڈے وچوں کون جڑا اذان دی نقل پیا اتاردا سی او نوجوان پریشان ہو گیا اپنے آپ ایک دوجے دے پیچھے چھپان لگ پیا انہیں آکھیا اے مسلمان آ گئے مینوں مارن گے مینوں سزا دین گے کمدا اپنے آپ چھپا رہے ہیں سامنے بھی نہیں آ رہا صحابہ نے پھر آواز دیتی فرمایا او نوجوانو دسو تواڈے وچوں کون ہے جن نے اذان دی نقل اتاری ہے او نوجوان کمدا جدوں سامنے آیا جسم لرزا براندا کبھی تاری ہے پسینوں پسینی ہے تے کمدے ہتھاں دے نال آندا ہے ایک باری معافی دے دیو اس تو بعد اذان دی نقل نہیں اتاراں گا نبی پاک دے صحابہ نے فرمایا اے رونا پریشان نہ ہو اسی تینوں مارن نہیں آئے بلکہ اپنے مقدراں تے ناز کر تینوں خدا دی خدائی دے بادشاہ نے بلایا سبحان اللہ خدا دی خدائی دے بادشاہ نے بلایا ہے تینوں حضور السلام نے بلایا ہے میں او دے بختا تو قربان جاواں ملک صداقت علی گوگا صاحب میرے بھائیو میرے دوستو تو جو نہ کر سنیا دے میں قربان جاواں جنوں سرکار بلا دے رہے اسی تے روندے رہنے ہاں رو کے اے دعائیاں دینے ہاں اس عاشق پہ جیتا ہو کہہ دے اس عاشق پہ جیتا ہو کہہ دے مجھے کوئی آکے جی میں ساملنا تواڈے آنسواں تانوں ہمیشہ سلامت رکھے اور سنیا دے نوجوانوں تڑپ جاؤ گے میں کی کہہ رہا ہاں اس عاشق پہ جیتا ہو کہہ دے تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے او جڑا جانا چاہتا یار چکے نہ کھبرا چل تجھ کو مدینے میں بلاوا آ جانا چپ نہ رہا دے رات بڑیاں برکتاں والی ہے چلو اے ہوئی مانگ لئیے اللہ اولا چر موت نہ دیوی جنہ چر تیرے آپ نے شہدیاں گلیاں نہ ویکھ لئیے آنکھو ذرا محبت آیا کھلا اس عاشق پہ جیتا ہو او جی بجائے وے جھیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے
سرکار بلا لے یا سرکار آپ ہی آ جاندے یا سرکار آپ ہی آ جاندے شہدے وے تڑپ ہوئے عقیدت ہوئے محبت ہوئے عزیزان گرامی حدیث اگلی سنانا چاہنا اگلی گھر کرنی چاہنا حدیث مکمل ہو جائے ادھر سنو جوانوں صحابہ نے لیا کے حضور دے سامنے کھڑا کر دیتا میرے آقا علیہ السلام نے نظرہ اٹھائیاں میں کیا فرمایا او نوجوانا کیا تو آزان دی لکت پہ اتارنا سے وہ آندہ ہے ہاں جی میں عیسیٰ میرے نبی دے لباتے تبسم آ گیا میرے نبی دے لباتے تبسم آیا حضور مسکراؤں لگ پہ مسکران دے ہاں فرمایا او نوجوانا پریشان نہ ہو سانو تیری آواز پسند آ گئی ہے سانو تیری آواز پسند آ گئی ہے میں تے پورے پنجاب تو جتھے بھی جانا وا اے سوچ کے جانا وا یارو بولو 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 پتہ نہیں کون جدی بولی حضور پسند آ جانی ہے جدی بولی کملی والے نو پسند آ جانی ہے اس واسطے چپ نہ رہیا کرو بولیا کرو حضرات نے اگلی گل سنانا چاہنا حضور اسلام نے فرمایا او نوجوانا تی سونا فرمایا سانو تیری آواز پسند آئی ہے جنہیں باہر کھڑا ہو کے آزادی نقل اتار لا رہا ہے میرے سامنے کھلو کے ہن میں نو بھی آزان سنا ہن میں نو بھی آزان سنا 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 مینوں آزان ہوندی کوئی نہیں اگے بلال پڑھدا سی او دی نقل اتاردا رہیا نبی پھر مسکرائے تسی بھی مسکرا کے آخو سبحان اللہ آقا دی سنت ادا ہو جائے نا مسکرا کے فرماؤ سبحان اللہ میرے نبی مسکرائے تے فرمایا کی ہویا جے آزان ہوندی کوئی نہیں اگے بلال پڑھدا رہیا ہے تو بلال دی نقل اتاردا رہیا ہے ہن بلال آیا کا پڑھے گا تو میری نقل اتاردا جا صاحب المستدرک لکھ دینے میرے نبی دھیمے دھیمے لہجے نال آہستہ آہستہ حضور اونچی نہیں بولے آہستہ آہستہ انہوں اذان دے کلمات دس رہے نے اذان دی کلمات دس رہے ہیں کہ ہون پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں صدقے جاواں میں قربان جاواں میرے نبی دا کی انداز ہوئے گا کتوں لفظ لے حضور دس رہے ہیں ہون کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ وہ اپنی سونی آواز نال اونچی اونچی پڑھدا ہے حی علی الصلاۃ اپنے ٹوٹے پھٹے لہجے نہ پڑھ رہے ہیں نا کوشش کر رہے ہیں لیکن انہاں دا کی انداز ہوئے گا کہ سونی آواز سریلی آواز یہ بھی اللہ دی عطا ہے وہ اپنی سونی آواز نہ پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتا جا رہے ہیں یا علی الصلاۃ ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اذان ہو رہی ہے اذان ہو رہی ہے حی علی الفلاح اذان مکمل ہو گئی میرے نبی نے اکھاں بند کر لیاں بند اکھاں
چہرہ آسماناں ول اٹھایا ہویا ہے تے اکھاں بند نے زبان بھی بند بس اندروں ہی اندروں گل چل رہی ہے ہائے 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 زبان نے نبی بولے چہرہ آسمان والا اٹھایا ہویا ہے کہ ہویا کی عرض کرنے مولا 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 نقل تک لے آنا میرا کم سی انو اثر بنانا تیرا کم ایو نبی نے خیال آیا ہے کہ دنیا بدلن لگی ہے نبی جا رہے ہیں یہودیاں نے تانا مارا مسلمانہ دا نبی ہو کے منہ تے ساڑے قبلے ول کر کے نماز پڑھ لینا نبی نو تانا یاد آ گیا نماز وچ غور کرے آج لفظ آواز نماز وچ تانا یاد آ گیا جماعت کھلوتی ہے پیچھے صحابہ کھلوتے ہیں کوئی دنیا دا مولوی کر کے رکھائے میں نبی نو خیال آ گیا تانا یاد آ گیا تے چہرہ آسمانہ ول اٹھا لیا ایک بری نہیں چہرہ اٹھایا پھر تھلے پھر اٹھایا پھر تھلے 3 مرتبہ نبی اٹھا رہے نے تے رب فرما رہا قد نرا تقلب وجهك في السماء تیرا چہرہ اٹھنا اسی ویکھ رہے اے سونیا ماں دے نین والیا تیرا چہرہ بار بار اٹھنا اسی آپ ویکھ رہے اس گل دا کی مطلب ہے رب اونج نہیں ویندا اینو پھر سپیشلی آکھیا اسی ویکھ رہے اللہ تسلیاں دینا چاہتا ہے رب تسلیاں دینا چاہتا ہے اے سونیا اے خیال کری میں چہرہ اٹھایا ہے تے پتہ نہیں تو جواب نہیں آیا سونیا تو ساڈا یار ہے تو ساڈا محبوب ہے تے سانو پتہ ہے تو چہرہ اٹھایا ہے تیرا بار بار چہرہ اٹھنا اسی ویکھ رہے ہیں اور اگلی گل نبی نے کیتی نہیں لیکن رب کی جواب دے رہے ہیں فرمایا بھائی ذوالفقار قادری صاحب اللہ فرما رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ترجمہ جدا مرضی اٹھا کے ویکھ لیا جے قِبْلَةً تَرْضَاهَا رب فرما رہا ہے نبی بولے نہیں بس خیال آیا ہے اللہ فرما رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سونیا جدر تیری مرضی ہے روحو در پھیر اسی قبلہ در بنا دے نبی دے چانر کچھ نہیں ہوندا میں کہے چول جی کتھوں اٹھائی نبی کے جانے سے سب کچھ ہوتا ہے جے نبی دے چانر کچھ نہیں نہ ہوندا تے مولویو اپنا قبلہ بدل لو نہیں سمجھے بھئی اگر نبی دے چانر کچھ نہیں تے قبلہ جدھر ہن مولوی سانو پوچھے اجے ویکھیا جے کدھر منہ کر کے نماز پڑھ دے ایدا منہ کھچ کے نا تے بیت المقدس ول کرو لگدا تھا گیا تسی یار میں بڑیاں گلاں کر گیا تسی اوتھوں دی منگا چھڑیاں ایڈا رون تے نہ مارو یار کی ہویا تہاڈا ملے دار ذرا گج کے بولو سبحان اللہ ایہو جو ملے دار بھی روز جی لب دے کیوں جی اللہ تو سلامت رکھے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ تحریر موجود ہے جدا نا علی محمد یا علی او دے چاہنے کچھ نہیں ہوتا وہ کسے شاہد مالک مختار نہیں نبی نے چاہیا تے قبلہ بدلے سب قرآن ہے نبی دے چاہنے قبلہ بدلیا تے قبلہ تھوڑا جہا نہیں بدلیا جڑے ویکھ کے آئے نے انہوں نے پتہ ہے جڑے نہیں ویکھ کے آئے میں دعا کرنا ہے سرحدہ صدقہ اللہ انہوں نے بھی لے جائے تے جدو جاؤ گے نا وہ مسجد قبلہ تین 2 قبلے آلی میں بھی جدو گیا تے میں سوچی پہ گیا میں نے نہیں پتا کہ ادھر ہے نہ میں وہ پیدی کچھ تفصیل پڑھی سی تے میں علامہ نعیم صاحب جدو نفل پڑھن دیا نا اتھوں مسجد اندر تے وہ میں جدو ویکھیا نا تے میں نے بالکل او دے برعکس ادھر اگر بیت اللہ ہے نا وہ بالکل ادھر سے اینا فرق یہ نہیں کہ تھوڑا جا فرق ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے نہیں بالکل خودے اپوزٹ میں سوچی پہ گیا میں کیا صدقے جاؤں
حضور جدو مڑے ہون گے تھوڑا جا مڑن تے چلو سمجھ آؤندی ہے حضور تھوڑا جا ادھر مڑے تے صحابہ بھی تھوڑا جا ادھر مڑ گئے ہون گے جدو حضور سارا ہی مڑ گئے ہون گے صحابہ پیچھے کی کر دے ہون گے آیا پھر بولو ذرا سبحان اللہ میں ہونا نہیں سی اس پاسے ہمیں ادھر آ گئے بس وہ اشارہ تھوڑا سوک پہ کے لیکن یہ سوال ہے نا کڑی نہ کڑی مل رہی ہے کہ یہ سوال ہے جدو حضور اتنا پھرے ہون گے کہ سارا دیکھو نا میں ادھر منہ کر کے نماز تو نیتی ہے میرے پیچھے سارے کھلوتے نے تے میں سارا منہ پھیر کے تے ادھر کر لواں تے پچھلیاں دا کی حال ہوئے گا ہن تے بولو جنوں سمجھ آئی ہے ہائے ہائے تے صحابہ نے نہیں آکھیا یا رسول اللہ یہ کی ہو گیا جدھر سرکار مڑی اوندے نے صحابہ بھی اونج مڑی اوندے نے تو اج صحابہ دے خلاف تبرہ بازی کرنا ہے صحابہ نو پھونکنا ہے او گستاخو او بے دینو سنو صحابہ دا صدقہ جگ چلو ہر شے ملی ہے او عقیدہ جدی بنیادی جھوٹ چلے جدے عقیدہ نظریات ہی جھوٹ ہے لیکن ایک سننی ہے پوری دنیا دے جدا عقیدہ ہے کہ قرآن والا یا کملی والے دے فرمان والا سادہ عقیدہ اجریاں سے بہ کے نہیں بنیا کوئی پیسے دے لے کے نہیں بنیا کوئی موقع مکا کے کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا سنی دا عقیدہ اللہ دے قرآن دے مطابق حضور دے فرمان دے مطابق نبی دے چانل قبلہ بدل گیا قبلہ بدل گیا اللہ اکبر اللہ حضرت نو بھی وجد آ گیا بھائی عثمان نقشبندی صاحب اللہ حضرت نے وجد آیا سنا دے تسی دے بیٹھے ہو آگے جڑے کھلوتے نے مسکرا کے کہنے ہیں سبحان اللہ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ اللہ حضرت نے وجد آیا کلم اٹھایا فرمایا اللہ نے فرمایا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سونیا جدھر تیری مرضی ہے رخ ادھر پھیر اسی قبلہ ادھر بنا دینے میرے نبی نے جدھر رخ پھیریا اللہ نے ادھر قبلہ بنا دیتا تاں کہ اللہ حضرت فرما دے رہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ عزیزان گرامی جلدی جلدی ہن حدیث پوری کر لئیے لنگر بھی آ گیا لنگر تے بڑا ٹھلا بولے سبحان اللہ خوش ہو کے بھی حضور دا صدقہ ہے بولو سبحان اللہ آؤ مسلمان بھائیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اکھاں بند کی دیاں ہوئی نے کہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ نقل نقل ہونا میرا کام سی یا اللہ دے دل دی دنیا بدلنا تیرا کام ہے جس نبی دے دل چ خیال آئے اللہ قبلے بدل دیندا ہے اج اسی نبی نو پھر خیال آیا ہے تے کی ہویا انقلاب آیا او دے دل دی دنیا بدلی ہے حضور اسلام نے اکھاں کھولیاں ہن او نوجوان جڑا سامنے کھلوتا ہوئے اکھاں چوں آنسو جاری نے سامن دے بادل دی طرح نیر پہ رہے او نوجوان روئی جا رہا ہے نبی نو پتہ چل لگ گیا تقدیر بدل چکی ہے یہ دل دی کایا پلٹ چکی ہے حضور نے فرمایا او نوجوان اذان تے کدے دی مک گئی ہے جاندا کیوں نہیں کیا کیوں نہیں او دی ہچکی بند گئی چیخ نکلی آجا سونے ہن جاواں کتھے جان جوگا رہا ہی کوئی نہیں آندہ جاواں کتھے جان جوگا رہا ہی کوئی نہیں زلف دیکھی ہے کہ نظرہ نگتا جی میں سنا دینا آنکھوں زلف دیکھی ہے کہ نظرہ نگتا لٹ گیا جس نے محمد کی عادت کی ہے جس بیابان شریف کے شہنشاہ حضور پیر سید صابر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بولے کیا وہ نوجوان کہہ رہے ہیں سکون نکل ملا لذت حیات
ہونے تے سوال بنیا یار بولو سبحان اللہ یار بولو سکون کل ملا نصرت حیات ملی در حبیب ملا ساری آندہ سونے جاوا کتھے جان جو گھر آئی کوئی نہیں جو گھر آئی کوئی نہیں بس کلمہ پڑھا کے میں نو اپنا غلام بنا لو مینوں ایک ہور گل یاد آ گئی ہور گل تسی نہ سارے بولو مینوں ہور گل یاد آ گئی تے چھتی بول دے جاؤ گل مکائیے یہ نہ ہوے لنگر ٹھنڈا ہو جائے ہاں جی بولو ذرا سبحان اللہ مینوں نو میراشی والی نا کفیت یاد آ گئی ہے او شاید تانوں یاد ہوے میراشی والی جڑی کفیت سی نا او پتہ کی سی نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ کیونکہ میں تانوں پہلے سنایا کہ پہلا حصہ جڑا میرا ہوندا نا او باتاں جڑیاں سمجھاندیاں ہوندیاں نے جڑیاں سرات دے متعلق ہے سارا کچھ اس رات دا صدقہ ہے ایک علیحدہ بھی نہیں ہے لیکن تواڈے ذوق دی ترجمانی کر رہے ہیں جی پڑھ لئیے نوجوان امام الانبیاء دے چہرے تے نظراں جمائیاں ہویاں نے تے کئی جا رہا ہے نہ ایسی زلفیں ٹھیک ہے یہ دا مطلب تو سارا ہی ہوندا ہے اقران ایسی زلفیں محبت نہ بولو رانا ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ ایسی زلفیں نہیں نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا کہ بھائی نے اٹھ کے حکم دیتا ہے انہا شیرانہ تو اجے میرا محبوب ڈیٹھا جنوں کے چم شرما تو اجے میرا محبوب ڈیٹھا جنوں دیکھ کے چل شرما آوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو مخ تو نقاب ہٹائے آوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جائے آوے آزم دار اے سونا مہی آزم دار سونا مہی سونا 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 مہی سانو کدھر نظر نیا آوے نیا سی زلفیں نیا سچے گرانا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا ایسی
جواب ہوں گے سبھی کے لیکن یا مصطفیٰ جواب ہوگا۔ عزیزان گرامی نوجوان سامنے کھڑا ہے، روئی جا رہا ہے، اکھا چوں آنسو جا رہے ہیں، آدھا کملی والا کلمہ پڑھا کے غلام بنا لو۔ اور حدیث لفظ میرے ور رکھیا جے، اللہ دے حبیب علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اے ہتھیلی مبارک سرکار نے او دی پیشانی تے رکھی ہے، اے انگلیاں مبارکاں انہاں دا پیٹ انج سامنے والے کچھ والا تے آیا ہے، کچھ والا تے آیا ہے، انگلیاں دا پیٹ عثمان نقشبندی صاحب غور کرے آدھے، اے ہتھیلی آئی ہے پیشانی تے انگلیاں دا پیٹ آیا سامنے والے والا تے، اس انداز نہ حضور نے ہاتھ لے آندہ ناف تک، پھر ہاتھ لے آندہ ناف تک، پھر ہاتھ لے آندہ ناف تک، 3 مرتبہ سرکار نے اس امر رو بار بار رپیٹ کیتا ہے، رات کی ہے، حضور جان دے یا خدا جان دا ہے، اگلے لفظ سنیا دے، میری سرکار نے اس انداز نہ کلمہ پڑھایا، کلمہ مکمل ہویا، جس گلواس نے سارا واقعہ سنایا، انہاں لفظہ تے آ گیا، بس آخری حرف آ گئے نے، حضرات کی ہویا، ادھر کی ہویا، او نوجوان میرے نبی دا غلام بن گیا، میرے نبی دا صحابی بن گیا، ایتھو تک لفظ نوجوان دا ہے، ہونا آکھا کہ نہیں، انہاں دا نا کی ہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کلمہ پڑھیا سرکار دے صحابی بن گئے، ہونا آکھا کہ صحابی رسول، میرے نبی دا صحابی، مسلمان بھائیو، ویلا گزردا جاندا ہے، ویلا بیتا جاندا ہے، اے گل سنیا دے مزہ لے کے جایا دے، ویلا گزردا جاندا ہے، اس صحابی نے کی کیتا ہے، کردے کی نے، وال پڑھنا فطری تقاضا ہے، حجام کو جاندے نے، انہوں جا کے آندے نے، ایتھوں بھی وال کٹ دے، ایتھوں بھی وال کٹ دے، اے بھی وال کٹ دے، مگر اے وال اچھی بولو، اچھی بولو، وال نہیں کٹنے، ایک بری ہویا، 2 بری ہویا، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، حدیث دے لفظ نے بال تھوڑی تک آگئے، حلق تک آئے، سینے تک آئے، بال بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، سارے نہیں، وہ چند وال بڑے ہو گئے، لمبے ہو گئے، حضرات کی ہویا ویلا گزر جا رہے ہیں، ایک دن ایسا آیا، علامہ نعیم صاحب، ایک دن ایسا آیا، وہ صحابی بیٹھے ہوئے نے، قریب انہوں نے دوست بیٹھے ہوئے نے، اچانک انہوں نے امامہ سی اتاریا رکھیا، کہ وال کھولے ہاتھ مار دیا، جدوں وال کھولے لمبے وال نظر آئے نے، تے صحابہ حیران ہو کے آدھے نے، ابو محذورہ ایک ہی معاملہ، تیرے ابھی وال چھوٹے نے، ابھی وال چھوٹے نے، ابھی وال چھوٹے نے، او یاوا اے والے نے لمبے کیوں نے؟ ابو محذورہ مسکرا کے کہنے لگے، ساتھیو اے راز ہے، انہاں کہا نہیں آج تینوں دسنا ہی پڑنا ہے، جناب ابو محذورہ نے ان راز پردہ اٹھان لگے ہیں، میرے بھائیوں میرے دوستو آؤں دا مل پہ جائے گا، ساری رات جاگن دا مل پہ جائے گا، سنو اپنے آقا دیا شانہ، کملی والے دیا شانہ سنو، ایمانہ نو جلا بخش دے جایا جے، میرے آقا دے غلام کہہ رہے ہیں، ساتھیو جدو میں نو سرکار نے کلمہ پڑھایا، اس اندازہ سارا واقعہ سنا کے آکھیا، میں وال اس واسطے نہیں کٹائے، رب دے یار دی نشانی ختم نہ ہو جائے، میں والے سوا سے نکٹائے، اللہ دے یار دی نشانی ختم نہ ہو جائے، حضرات ان کی ہویا، میرا جوزان آدھا ہے، اگلے لوگ صحابہ نے پوچھیا تو ہوئے گا نا، بلکہ میں آج دے مولوی میں پوچھ رہا ہوں، او مولویوں میں نو کوئی روایت بخاؤنا، میں نو کوئی ایسی گل بخاؤنا، کہ اللہ دے نبی نے حکم کیتا ہے ہوئے، اے ابو محذورہ میرا ہاتھ لگاتے وال نہ کٹائی، نانا نبی نے ایسا نہیں آکھیا، صحابی نے جو کیوں کیتا ہے، ادھنا ایمان ہے، ادھنا پیار ہے، ادھنا عشق رسول ہے، ادھنا محبت رسول ہے، پتہ نہیں تو کیڑا دین پڑھیا ہے، کیڑیا نمازہ پڑھا ہے، کیڑا قرآن پڑھیا ہے، ادھنا ہی دین ہے، مغز قرآن، روح ایمان، جان دی، حسب رحمت للعالمین، مسلمان بھائیو، اور جناب ابو محذورہ نے کیا، صحابہ کہنے لگے یار جدو تینوں اللہ دے نبی نے حکم ہی نہیں کیتا، حضور نے تینوں منع ہی نہیں کیتا، تو پھر وال کیوں نہیں کٹائے؟ دل کردہ سوال کرنا، جدہ کردہ بولے سبحان اللہ،
تواڈے بھی ذہن چ سوال آئے گا جدو حضور نے کیا ہی نہیں تے انہاں کیوں انج کیتا؟ انہاں کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ آیا بات دورہ نکل جائے صحابی نے وہ وال کٹائے ہی نہیں جنہوں اللہ دے نبی دیاں انگلیاں لگیاں ایوے عقیدہ صحابہ دا، ایوے نظریہ صحابہ دا، ایوے عشق صحابہ دا، ایوے محبت صحابہ دی۔ تاں تے قرآن آندا ہے عقیدہ ہوئے تے صحابہ جیسا، محبت ہوئے تے صحابہ جیسی، تاں ہی تے انہوں نے صحابہ نے چھڑے۔ قرآن آندا ہے عقیدہ ہوئے تے صحابہ جیسا، وفا ہوئے تے صحابہ جیسی، وفا ہوئے تے صحابہ جیسی۔ انج دی وفا کنے کرنی؟ آئے ہائے وہ وال ہی نہیں کٹائے بابا جی جنہوں حضور دے ہاتھ لگے بلکہ جناب ابو معذورہ کہنے لگے میرا تے ذوق ہے جدوں میں قبر وچ جاواں فرشتے آ جان، گل ختم ہون لگی ہے، فرشتے آ جان آن کے مینوں پوچھن ابو معذورہ بول کی لے کے آیا ہے؟ تے میں وال کھول کے سامنے رکھ کے ایہی آکھاں گا او فرشتیو کی پوچھ دے رہو، اے دیکھو اللہ دے یار دی نشانی لے کے آیا۔ غور نہ بول دے جاؤ سبحان اللہ، اللہ دے یار دی نشانی لے کے آیا۔ صحابہ دا مشن ہے جی، صحابہ دی محبت ہے جی، تمہیں سادہ چین تے قرار سونیا، جدا دل ہاتھ کھڑا کر کے آخلا تمہیں سادہ چین تے قرار سونیا۔ یہ نہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے، اندر والے بھی آخری شعر محبت نہ بولو ذرا، تمہیں سادہ چین تے قرار سونیا، تمہیں سادہ چین تے قرار سونیا، تیرے نال وسدی بہار سونیا، تیرے نال وسدی بہار سونیا، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جہان میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تمہیں سادہ چین تے قرار سونیا۔ تقریر ختم ہو گئی ہے، کسی بھی ماشاءاللہ اللہ تو ہمیں سلامت رکھے، تو کھڑا ہونا قبول کرے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کھول رہا، تمہیں سادہ چین تے قرار سونیا۔ یار زندہ سوال باقی پتہ نہیں کریہ کدوں ہونی آنے، اور یارو دل لا کے آنکھو نبی بعد آس کو فدان مجھے لڑا، تمہیں سادہ چین تے قرار سونیا۔ سادہ چین تے قرار سونیا، تیرے نال وسدی، تیرے نال وسدی بہار سونیا، تیرے نال وسدی دینا کیڑا ٹھلا پہ گیا ہے، آسوی جب سولی کے چل کے بھی آنا ہے، تمہیں سادہ چین تے قرار سونیا، تمہیں سادہ چین تے قرار، تمہیں سادہ چین تے قرار سونیا، تمہیں سادہ چین تے قرار۔ صدیق رو رہے ہیں، فاروق رو رہے ہیں، عثمان رو رہے ہیں، علی مرتضیٰ رو رہے ہیں، بلال رو رہے ہیں، سلمان فارسی رو رہے ہیں، ہر صحابی رو رو کے کملی والے تمہیں سادہ چین تے قرار سونیا، تمہیں سادہ تاریاں دے نال
سونیا 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 حبیب دیا پڑلا والیا یا شیر دیا شیریاں والیا دیوا تیرے قدماں تو وار سونیا دیوا تیرے قدماں تو وار سونیا دیوا تیرے قدماں تو وار سونیا تیرے نال وسدی